سا کر دے عطا، علم کا نور پھر ہو چمک ہر جگہ۔ العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ ابن عباس کو جو ملی تھی دعا، یا خدا علم دے ان کو قرآن کا، صدقہ اس علم کا ہم کو بھی ہو عطا، علم قرآن سے قلب پائے جلا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس دل میں حکمت نہ ہو وہ ویران گھر کے مثل ہے، بس سیکھو اور سکھاؤ اور سمجھ پیدا کرو، اور مت مرو جہالت کی حالت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہالت کا عذر قبول نہیں فرماتا ہے۔
علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم دین ہے یہ مقصد میرا، دور ہے منزلیں راستہ ہے بڑا، پر کمر باندھ لی تو مدد کر خدا، العلم نور، العلم نور، العلم نور۔ یا اللہ مجھے اپنی پسند کا علم عطا فرما، حافظہ مجھ کو تو کر دے اچھا عطا، جو پڑھوں یاد ہو وہ سبق دین کا، میں رہوں با ادب اپنے استاذ کا، میں بھی روشن کروں علم کی ایک شمع، العلم نور، العلم نور۔ حدیث میں ہے علم دو ہیں، جو علم دل میں ہے وہ علم نافع ہے، اور جو زبان پر ہے یہ ابن آدم پر اللہ کی حجت ہے۔ سیکھ لوں علم وہ جس اس کی کون تھی؟ خاتم النبی جین سے کیا مطلب ہے؟ لاسٹ پروفٹ۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں اعلان نبوت فرمایا؟ مطلب دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی ایج میں اعلان کیا، اناؤنسمنٹ دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ ایج بتائیے۔ 75۔ نہیں، میں نے فرائیڈے کے دن بھی بتایا تھا آپ کو 40 ایئرس۔ جب پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج 40 ایئرس کی تھی تو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کتنی عمر تھی اس ٹائم؟ 40 ایئرس۔ اللہ عز و جل نے سب سے زیادہ علم کس نبی کو عطا فرمایا؟ پروفٹ محمد۔ شاباش۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا؟ مطلب یعنی کہ شیڈو تھا، جو شیڈو زمین پہ پڑتا ہے، جیسے ماما نے نہیں۔ بتایا تھا۔ جی شاباش۔ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں نماز کا کتنی بار حکم فرمایا ہے؟ 70۔ نہیں، 700 پلس۔ کتنی بار؟ 700+۔ جی، اور یہ ایسے نہیں فرمایا بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس طرح کئی کے 700 سے بھی زائد، یعنی کہ 700 پلس مرتبہ نماز کا حکم فرمایا، نماز قائم کرو۔ کیا کہا؟ اللہ پاک نے کیا کہا؟ نماز قائم کرو۔ کتنی دفعہ؟ 700 times۔ جی 700 اینڈ پلس ٹائم، یعنی کہ جب اللہ پاک اتنے مرتبہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اب آپ کو بابا اگر منع کریں عبداللہ آپ نے فلاں کام نہیں کرنا ہے، آپ کرتے ہیں؟
मतलब क्या बोला आपने? मैंने कहा आपको बाबा ने किसी काम से मना किया, अब्दुल्ला आपने छोटे वाले भाई को नहीं मारना है, तो आप मारते हैं? नहीं। नहीं। बाबा ने कहा, मामा ने कहा अब्दुल्ला आपने वो चीज़ें वहीं पड़ी हुई है, वहीं रहने देना, उठाना नहीं है, आप उठाते हैं? जी। नहीं। जैसे कि आपकी कोई चीज़ वहाँ पे पड़ी है ज़मीन पे ना, अब मामा ने मना कर दिया कि नहीं उठाना है, तो क्या फिर भी आप उठाते हैं? नहीं। नहीं उठाते हैं। तो इसी तरह जिस तरह आप वालदेन की बात मानते हैं, बाबा की बात मानते हैं, मामा की बात मानते हैं, तो अल्लाह ताला जब कुरान मजीद जैसी किताब, अजीमुल मर्तबत अजीमुल बरकत किताब कि जिसके पढ़ने में अल्लाह ने एक हर्फ पे 10 नेकियां रखी है, कि जो एक वर्ड सिर्फ ओनली अलिफ पढ़ा, कौन सा वर्ड? अलिफ। कौन सा वर्ड? अलिफ। अलिफ। 10 नेकियां। कितनी नेकियां? 10। 10 नेकियां। बा 10 नेकियां। ता 10 नेकियां। काउंट कर सकते हैं कि आप अगर एक रुकू पढ़ रहे हैं तो एक रुकू में कितने वर्ड और कितनी नेकियां आप पा लिए हैं? नहीं काउंट कर सकते। ठीक है। तो इसी तरह अल्लाह पाक कुरान मजीद जिसके एक हर्फ के बदले 10 नेकियां आपको अता फरमाता है, उसी कुरान में ये बात जिक्र किया जिसका टोटल जो टाइम है वो 700 भी अबव, वो अल्लाह पाक फरमाता है कि नमाज कायम करो। तो क्या अल्लाह पाक के कहने के बावजूद हम नमाज छोड़ सकते हैं? नहीं। नहीं छोड़ सकते। अब फिर नमाज हम पर इस तरह से फ़र्ज़ है कि आप ख़ुद इस बात का अंदाज़ा कीजिए कि 700 से भी ज़ायद मरतबा ख़ुद अल्लाह ताला जिसने इस खलकत को बनाया, ये दुनिया को सजाया, वो जन्नतें बनाई, वो दोज़खें बनाई, ये सब का मालिक खुद जब ये बात कह रहा है कि नमाज कायम करो, तो भला इसके बाद भी कोई बात हो सकती है नमाज के मुतालिक कि नमाज को छोड़ दिया जाए, नमाज ना पढ़ी जाए? नमाज से होता क्या है? कुछ नहीं। अल्लाह पाक ने कह दिया नमाज कायम करो, 10 फाइनल। अब इसके बाद कोई बात नहीं, नमाज पढ़ना है, नमाज ही हमारी सब कुछ बुनियाद है। ठीक है जी। अब जो शख्स ये कहता है कि नमाज नहीं पढ़ो, नमाज नहीं पढ़ना चाहिए माज़अल्लाह, वो शख्स क्या है? माज़अल्लाह। काफिर। वो क्या है? काफिर। जी, यानी कि नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम। जी। नॉन मुस्लिम। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह की मीनिंग क्या है? क्या कह रहे हैं? माज़अल्लाह की मीनिंग क्या है? माज़अल्लाह की मीनिंग ये है कि अल्लाह ताला बचाए हम ऐसे यानी कि जराइम में मुलव्विस ना हो जाएं। ठीक है, यानी कि जो लोग ये बात कहते हैं, जो लोग ये बात कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, माज़अल्लाह, हमने फ़ौरन माज़अल्लाह कह दिया ना, तो अल्लाह पाक हमें ऐसे कामों से बचाए, ऐसे लोगों से बचाए कि हम ऐसी तौहीन, ऐसी गुस्ताखी ना कर बैठें। अल्लाह हमारे अकीदे को मजबूत रखे, हमारे यानी कि ईमान को मजबूत रखे, इसलिए हमने लफ्ज़ माज़अल्लाह का इस्तेमाल किया है। हमने अपने ईमान होने का सबूत दिया है। क्या हम नहीं कह रहे हैं ये बात एक सवाल है कि जो शख्स ऐसा कहते हैं कि नमाज फ़र्ज़ नहीं है, माज़अल्लाह नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, तो वो शख्स क्या है? वो नॉन मुस्लिम है, वो काफिर है। ठीक है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आपको मैंने बताया है। माज़अल्लाह की मीनिंग क्या है कि अल्लाह हमें बचाए ऐसे कामों से, ऐसे लोगों से। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? अब्दुल्ला, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में ठंडक पहुंचती है। तो उनके आंखों में ठंडक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम नाम सुनते हैं, सही है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम नाम सुनते हैं, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो हम दुरूद पाक पढ़ गए, बिल्कुल ठीक है। तो
اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جیسے ہم نے درود پاک پڑھا نا، یہ ان تک پہنچ گیا، انہوں نے سن لیا ہے کہ ہم نے درود پاک پڑھا ہے ان کا نام سنتے ہی. تو اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ویسی ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے مگر ان کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے. اس ٹھنڈ کی بنا پر وہ پھر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا میرا یہ غلام، میرا یہ بندہ تیرے فرض کو ادا کر رہا ہے، اس لیے اس فرض کے بدلے جو یہ مطالبہ کرے حق اور جائز اس کو تو عطا کر دے. پھر اللہ کے نزدیک ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارشات پیش کرتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اب نہیں، یعنی کہ جب آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں نا، جب آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مشکلوں کو آسان کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے، آزمائشوں سے نکال دے، بلاؤں کو دور کر دے، جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے سفارش فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ، میرا یہ غلام، میرا یہ میلاد منانے والا تیرے فرض کو ادا کیا، تیری نماز، تیرے رضا کے لیے نماز ادا کی، اس کے بدلے جو یہ مطالبہ حق اور جائز کرے تو اس کو عطا فرما دے. تو جب اللہ پاک سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اب بعض روایتوں میں تو یہ تک کا آیا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہے، حتیٰ کہ آپ کو بظاہر دکھتا نہیں، جس کا 30% دنیا میں 70% جنت میں اس کا آپ کو ملے گا بدلہ جو آپ نے دعا کیا. اب جیسے ہم نے دعا کیا کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے ایگزام میں نہ صرف پاس کرے بلکہ ہمیں فرسٹ پوزیشن بھی اللہ پاک عطا کرے. اب آپ پاس تو ہو گئے، ٹھیک ہے، بات کو سمجھیے گا، آپ ایگزام میں پاس ہو گئے مگر آپ کی فرسٹ پوزیشن نہیں بنی. اب آپ نے کہا کہ میں نے تو دعا کیا تھا میرے فرسٹ پوزیشن بنے، پر میں نے اتنی دعائیں کی قبول نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ پوزیشن کیسے بناتے، آپ پاس کیسے ہوتے، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ فرسٹ نہیں آئے نا، تو اب یہ فرسٹ آنے کے لیے اللہ پاک نے کیا حکمت رکھی تھی وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو چیزیں ہم مطالبہ کریں، ہم طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اب وہ چیزیں اگر ہمیں نہ مل رہی ہو تو اس میں ہمارے حق میں ہی بہتری ہوتی ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا. میں اگر فار ایگزامپل ایک سیدھے سادہ لفظ میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو، تو دیکھیں غریب اگر امیر بننا چاہے، وہ امیر بننے کی دعا کرے کہ اللہ تو مجھے غنی کر دے، اللہ تو مجھے امیر بنا دے، ٹھیک ہے، اے اللہ تو مجھے پیسے عطا فرما دے. بات کو سمجھیے گا عبداللہ، مکمل فوکس میری گفتگو پہ رکھیے گا کہ اللہ تو مجھے امیر کر دے، تو مجھے غنی کر دے، ٹھیک ہے. مگر اللہ کی حکمت ہے کہ اگر اس غریب کو امیر کر دے گا تو اس کا ایمان چلا جائے گا، وہ پیسے دیکھ لے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ وہ پیسے آنے کے بعد جو ایک وقت نماز پڑھ رہا تھا وہ ایک وقت بھی نہیں پڑھے گا، ایک ٹائم بھی نہیں پڑھے گا، وہ اللہ کو بھول جائے گا. ابھی اسی بہانے وہ امیر بننے کے بہانے کم از کم مجھے یاد تو کر رہا ہے، کم از کم مجھ سے مانگ تو رہا ہے. اب اسی طرح کوئی امیر ہے، اگر وہ غریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی اس کا ایمان جانے کا خطرہ کہ اللہ نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا. یہ کیسا، یعنی کہ ہم نے اتنی عبادتیں کی، ہم نے اتنے محفلیں کی ہیں، ہم نے اتنے لنگریں کی، ہم نے اتنے لٹائے، ہم نے اتنے غریبوں کا گھر چلایا، اللہ نے مجھے غریب کر دیا. تو اس میں بھی اس کا ایمان کا خطرہ آ جاتا ہے کہ اس سے اس کی ایمان کو چھین لیا جائے. تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ کس کو امیر کرنا ہے، کس کو غریب کرنا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا نہیں دینا ہے. تو بعض اوقات جو ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا اصل میں جو ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. دعا تو سب قبول ہے، ٹھیک ہے، دعا ہر جائز دعا قبول ہے، پر کچھ ایسی دعا جو ہمیں ہاتھوں ہاتھ رزلٹ نہیں ملتے، ہمیں یعنی کہ پرفارمنس نہیں ملتی دعا کی، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کا بدلہ ہمیں جنت میں دیا جائے گا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں جو ہمیں یعنی کہ اللہ پاک یہاں نہیں دیا تو ہمیں جنت میں اس کا بدلہ دے گا. مگر نا امید، مایوس، رنجیدہ نہیں ہونا ہے اللہ کی ذات سے، افسردہ نہیں ہونا ہے، سیڈ نہیں ہونا اپنے اللہ کی ذات سے. مانگتے رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ماننے. جی، کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ سے مانگنا ہے. اب چلیں میں آتے ہیں دوبارہ مین ٹاپک پہ. اب جیسے نماز ہے، نماز، اب یہ نماز کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کے فائدے کیا ہیں؟ نماز کے فائدے ہیں سب سے پہلے
کہ نمازی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. کون خوش ہوتا ہے؟ بابا یا ماما؟ آپ کے نماز پڑھنے سے دونوں. دونوں خوش ہوتے ہیں؟ تینوں؟ کون؟ تینوں ساتھ میں. اللہ پاک بھی تو ہے نا. اللہ پاک نے آپ کی نماز کو قبول کیا تو خوشی ہوئی نا. نہیں؟ جی. اب اگر ہم نماز ایسے پڑھیں کہ ہم نے نماز میں نیت کی، اللہ اکبر، ہم نے نیت کر لی. اب نیت کرنے کے بعد آپ اگر رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ کیا؟ آپ نے نیت کی اللہ اکبر، آپ ہاتھ باندھ چکے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، پر آپ نے فیس کا جو لک ہے وہ رائٹ ہینڈ کی جانب کر دیا، تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. تو اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آپ نے اس طرح سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر ادھر، آپ نے چہرے کو گھما دیا، کعبے سے پھیر دیا چہرے کو، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو کیا ایسی نماز اللہ قبول کرتا ہے یا ایسے نمازوں سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ نہیں. تو ہمیں مکمل اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں ہماری نظریں اس سجدے کی جگہ پہ ہونی ہے کہ جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے. بات سمجھ آئی؟ زمین کے جس حصے پر ہم سجدہ کریں گے ہماری نظریں اسی حصے پہ ہونی چاہیے، نہ کہ ہم سامنے دیکھ رہے ہوں، ہم رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ دیکھ رہے ہوں، یا ہم پیچھے گھوم کے دیکھ رہے ہوں. تو ایسے میں نماز نہیں ہوگی. ایسی نماز سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. بات سمجھ آئی بیٹا؟ جی. تو نماز پڑھتے وقت ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ نیچے. جب ہم قیام میں ہوں، جب ہم تلاوت کر رہے ہوں تو ہمیں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا. اب دیکھیں نیچے آپ نے کہا تو نیچے تو بہت ساری جگہیں ہیں. نیچے آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی ہیں، اور پھر نیچے اگر دیکھیں تو پھر آپ کے رکوع کے حصے بھی ہیں. تو ہر اسٹیپ الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، رکوع میں جائیں گے تو وہ اسٹیپ الگ ہے، تشہد میں جائیں گے تو وہ اسٹیپ الگ ہے. اسی طرح جب آپ قیام میں ہوں گے، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، جب آپ تلاوت کر رہے ہوں گے اس وقت آپ نے کہاں دیکھنا ہے؟ جی، جس وقت آپ تلاوت کر رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین، تو اس وقت آپ کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ آپ کی نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ اسٹریٹ. سجدے کی جگہ پہ، جہاں آپ نے سجدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ رکوع میں گئے تب آپ نے کہاں دیکھنا ہے؟ نیچے. کہاں نیچے؟ کہاں؟ پاؤں. جی، آپ نے اپنے پاؤں کے یا تو بیچ میں نظر رکھ لیں یا پاؤں کے انگوٹھے پہ. اگر پھر بھی آپ کی توجہ بٹ گئی ہو، آپ کے ذہن میں کہیں باہر کی باتیں آ گئی ہوں کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد یہ کرنا ہے، میں نے یہاں سے جانے کے بعد یہ کرنا ہے، جب ایسی یعنی کہ توجہ آ گئی ہو تب آپ نے مکمل توجہ اس عبارت پہ رکھنی ہے سبحان ربی العظیم. تب آپ کو وہ سارے باتیں بھول جائیں گے اور اللہ پاک سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ جی. جی، یہ وہ ترتیب ہے کہ آپ کو نماز میں خشوع پیدا ہو جاتی ہے، آپ کو خضوع پیدا ہو جاتی ہے، نماز میں آپ کو مزہ آنے لگتا ہے. پھر جب آپ ان طریقوں پر نماز پڑھیں گے، جب آپ نے ہاتھ باندھی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ سجدے کی جگہ پر دیکھیں. اب پھر آپ جب رکوع میں گئے تو آپ اپنے انگوٹھوں کی جانب دیکھیں، اور پھر جب آپ تشہد میں بیٹھیں یعنی التحیات پڑھیں تو آپ کے جو کالر کے بٹن ہیں، ٹھیک ہے، توجہ ہے، جی. جو کالر کے جو آپ کے بٹن ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں توجہ رکھنی ہے. جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی ہے، البتہ آپ نے اپنے ناک کی جانب دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، جی. یہ آپ کے وہ نظر ہیں جو میں نے آپ کو بھی طریقہ بتائیں کہ آپ کو نماز کے اندر خشوع خضوع بھی ملے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو لطف آئے گی نماز کے اندر، آپ کو مزہ آئے گا. ایسے پڑھ کے دیکھیے گا آپ. اچھا، مزید نماز سے کیا ہوتا ہے؟ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز سے کیا ہوتا ہے عبداللہ؟
जी नमाज से क्या होता है? गुनाह नहीं मुआफ पता। होते हैं। जी, नमाज से गुनाह मुआफ। अभी आप कहेंगे गुनाह है क्या? मुझे तो पता ही नहीं है गुनाह क्या है। गुनाह ये है, बाबा ने कहा अब्दुल्ला उठे नमाज का वक्त हो गया है। अब बाबा ने एक दफ़ा आपसे कह दिया है। किसने कहा? बाबा। बाबा ने। आपने कहा जी उठ रहा हूँ, जी उठ रहा हूँ का अब जवाब नहीं है आपके पास। आपने फौरन उठना है। क्यों? किसने आवाज़ दिया? बाबा ने। आपको पता है मकाम बाबा का? बाबा ने आपको आवाज़ दे दिया है, फौरन उठेंगे। जी बाबा चलें वज़ू करता हूँ, ये होना चाहिए, ना कि जी उठ रहा हूँ या उठता हूँ ना अभी तो टाइम है। नहीं नहीं, आप फौरन उठेंगे। अगर नहीं उठे तो गुनाह है, नहीं उठे तो गुनाह है। बोला। और मजीद बाबा ने 3-4 दफ़ा कह दिया तब भी नहीं उठे, तब फिर बाबा की नाराज़ी भी शामिल हो जाएगी। डबल गुनाह, बाबा नाराज़ हो गए, डबल गुनाह। ठीक है, जी करते होंगे ना, ऐसा तो करते होंगे। बाबा ने फजर में उठाया, चले अब्दुल्ला उठ जाए नमाज का वक्त हो गया, जी उठ रहा हूँ, बोलते हैं? नहीं। नहीं बोलते, फौरन उठ जाते हैं। जी जी अच्छी बात है अगर फ़ौरन उठ जाते हैं तो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मगर जैसे बाबा ने फ़ौरन कुछ कहा या मामा ने कुछ कह दिया या आपसे बड़े रिलेटिव आए, रिश्तेदार आए, उन्होंने आपसे कुछ कहा, ठीक है बेटा अब्दुल्ला गिलास ले आए पानी पीना है, या अब्दुल्ला पानी पिला दें, जी लब्बैक, फ़ौरन। कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अगर नाराज़ हो गया तो गुनाह है। ठीक है, जी आपने किसी की चीज़ ले ली स्कूल में, पेंसिल ले लिए, कलम ले लिए, कुछ भी ले लिया, ठीक है, अब फिर आपने कहा कि मैं 1 घंटे में दे रहा हूँ, आपने दिया 2 दिनों के बाद, तो ये गुनाह है। आपने वादा कितने का किया था? 1 घंटे का, ठीक है, जी दिया आपने कब? 2 दिनों बाद, आफ्टर 2 डेज, ठीक है, तो गुनाह है। ठीक है जी जी। तो अब आपको कैसे करना है? जैसे यानी कि आपने वादा किया है वैसे ही आपने निभाना है। आपने 1 घंटे का कहा, आप फौरन 1 घंटे में दे दें, जी आप गुनाह से बच जाएंगे। तो अब आपसे गुनाह हो गई, मिसाल है, ठीक है, आपसे गुनाह हो गई, आपने 1 घंटे का कहा, 2 दिनों में दे दिया, मगर दे तो दिया। अब जो देर हुई आपसे, लेट जो हुआ आप पेन देने में, तो अब आपने क्या करना है? नमाज के बाद दुआ करनी है कि अल्लाह गुनाह हो गए मुझसे, मैंने फला दोस्त से पेन लिया था, उसको देने में देर हो गए, मोला तो इस गुनाह को माफ़ कर दे। आपने उस दोस्त से भी माफ़ी मांगनी है और अल्लाह से भी माफ़ी मांगनी है, आपके गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नमाज गुनाह मुआफ़ करवाती है, नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं। बात समझ आई? जी जी, नमाज से गुनाह मुआफ़ होते हैं। अब नमाज से दुआ कबूल होती है। जब आप नमाज पढ़ते हैं उसके बाद दुआ करते हैं तो दुआ कबूल होती है। क्या होती है? गुनाह। तवज्जो नहीं है, नमाज से दुआ कबूल होती है। मैंने गुनाह का जिक्र नहीं किया, नमाज से दुआ कबूल होती है। आप नमाज के बाद जब भी दुआ करें, जब भी दुआ करें नमाज के बाद, तो आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। और फिर नमाज में जब आप दुआ करें तो बाबा के लिए दुआ करें, मामा के लिए दुआ करें, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करें, अपने घर के लिए दुआ करें, बाबा के रोज़ी के लिए दुआ करें, बाबा की सेहत के लिए दुआ करें, मामा की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा कि नमाज के फ़ौरन बाद दुआ करने से अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। बात समझ आई? जी जी, उम्मीद है आपको जो कुछ बातें बताई हैं आप इस पर अमल भी करेंगे, नमाज की पाबंदी भी करेंगे, जो दुआएं आपको दी हैं आप वो दुआ भी याद करेंगे, और फिर नमाज की फजीलत जो मैंने आपको सेंड कर रखी है, इन फजीलतों को भी आपने घर में याद करना है। ठीक है, कल आपने मुझे ये सारी फजीलतें खुद सुनानी है, मुझे बतानी ना पड़े। ठीक है अब्दुल्ला? जी चलें ठीक है, हमारी क्लास का वक्त यहाँ पे अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।